السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود خطرات بھی موجود ہیں، اور بڑا خطرہ یہ ہے کہ پنڈی کی بڑی درگاہ خالی ہو رہی ہے اور وہاں بغاوت پھوٹ پڑی ہے۔ اس کا دکھ سیاسی جماعتوں کو، جمہوری جماعتوں کو کیوں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست میں دو لائنیں کلیئر ہو کے سامنے آئی ہیں، ایک اینٹی ہے، ایک پرو ہے۔ اب اینٹی میں وہ لوگ ہیں جو ماضی میں پرو پنڈی تھے، اور پرو لائن میں وہ سیاسی اور جمہوری جماعتیں کھڑی ہیں جو ماضی میں اینٹی پنڈی سمجھے جاتے تھے۔ یہ صورتحال کہاں جا کر رکے گی، اور جو حکومت سازی کے حوالے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے اثرات ملک پر، حکومت پر، آنے والے دنوں پر کس طرح پڑیں گے، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ انتخابات کے بعد عدم استحکام کی صورتحال ابھی برقرار تھی، الزامات در الزامات لگ رہے تھے، تو اس صورتحال میں کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا میدان میں آ گئے اور انہوں نے ایک بم پھوڑ دیا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور میں اس میں ملوث رہا ہوں، اور باقی بھی انہوں نے کچھ اداروں کے سربراہان کے نام لیے تھے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کمیٹی بنی انکوائری کے حوالے سے، اور وضاحتی بیان آ گیا۔ پنجاب حکومت نے بھی ایک انکوائری کمیٹی بنائی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے اس سے الزامات کی تردید آ گئی، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ قاضی نے، جس کی یہ ذمہ داری تھی یا جس پر سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے، انہوں نے اس الزامات کی انکوائری کے لیے کوئی کمیٹی بنانے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ابھی بھی جواب طلب ہے، لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں کہ الزامات لگتے رہتے ہیں، کسی کے پاس اگر ثبوت ہیں تو وہ پیش کرے۔ کمشنر راولپنڈی، انہوں نے موجودہ صورتحال میں اتنا بڑا الزام کیسے لگایا؟ کیا اپنے بل بوتے پر وہ انقلابی بن گئے، یا اس کے پیچھے کوئی طاقت کھڑی ہے جس نے کمشنر کو یہ کہہ دیا کہ خود کچھ دھماکہ کریں، آگے میں خود سنبھال لوں گا اور آپ کو بھی بچا لوں گا؟ کیونکہ پاکستان جیسے معاشرے میں کسی سول بیوروکریٹ کے لیے، وہ آن ڈیوٹی ہو یا وہ ریٹائر ہو چکا ہو یا ریٹائر ہونے جا رہا ہو، اس کے لیے یہ ممکنات میں شامل نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بات اپنے منہ سے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی پشت پناہی کے کر ڈالے۔ وہ اس صورت میں کہ وہ پاکستان میں موجود ہو، اس کا خاندان پاکستان میں موجود ہو۔ یہ کہا جا سکتا ہے نہ صرف پنڈی ڈویژن میں، پنجاب میں جو عام انتخابات کا پول تھا وہ کھول کے رکھ دیا۔ لیکن اس کے باوجود سیاسی صورتحال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو اس انتخابات میں کامیاب ہو کے آئی ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو مشاورت چل رہی ہے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ کل پیر کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے، یا کہا جا رہا ہے، یا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان معاملات کافی حد تک طے پا چکے۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جو وفاقی حکومت میں، کابینہ میں یا حکومت میں شامل ہونے کے حوالے سے گریزاں تھی، اب یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی راضی ہو گئی ہے کہ وفاقی حکومت میں اس کی شمولیت ہوگی، اور اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر کا عہدہ اور اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گا، اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی
مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحادی حکومت کے طور پر شامل ہوگی۔ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں حکومت ہوگی اور مسلم لیگ نون اس کو سپورٹ کرے گی، اور باقی سندھ اور KP کے ویسے بھی کلیئر ہے۔ میں تو پہلے سے یہ دعوے دار تھا، جس دن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کو سپورٹ تو کریں گے لیکن وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے، تو میرے ذرائع اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آگے چل کر پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل ہوگی جب صدارتی عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صدر آصف علی زرداری سنبھالیں گے۔ لیکن قومی ضروریات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، اور اسی کے تناظر میں جب ایک عدم استحکام کی صورتحال موجود ہے ملک میں، اور معاشی بحران شدت پکڑتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستی ادارے کمزور پوزیشن میں آ گئی ہیں، تو قومی ذمہ داری اب اس تناظر میں آ گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتظار کرنے کے بجائے ابھی سے وفاقی حکومت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ آنے والے ایک دو روز میں وفاق میں صوبوں میں حکومت سازی کے حوالے سے جو نقشہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ حالانکہ یہ ابھی تک بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون والے یا مسلم لیگ نون میں جو سنجیدہ سیاسی رہنما ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM اور کاف لیگ اور اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ حکومت بنائیں، جو آزاد ہیں ان کو بھی اس حکومت سازی میں شامل کیا جائے۔ خواجہ سعد رفیق تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں وفاقی حکومت سازی میں سربراہی آزاد اراکین کریں یا تحریک انصاف کریں، اور باقی سیاسی جماعتیں قومی حکومت میں شمولیت اختیار کریں تاکہ موجودہ سیاسی، معاشی اور ادارتی جو عدم استحکام کی صورتحال ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ ایک رخ یہ ہے سیاست کی موجودہ صورتحال کا۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ پنڈی کی جو بڑی درگاہ ہے اس میں بغاوت ہے۔ وہ اس تناظر میں ہے کہ اس درگاہ سے جڑی ہوئی مذہبی جماعتیں اور درگاہیں بغاوت کرنے پر اتر آئی ہیں۔ انتخابات کے بعد JUI مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور کھل کر اس صورتحال پر آ گئی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ موجودہ انتخابات قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے سابق آرمی چیف پر اور ملک کی پرائم ایجنسی کے سربراہ پر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے حوالے سے سرگرمیوں کا انکشاف کیا ہے، اس کا بھانڈا پھوڑا ہے، اور یہ دعوے دار ہیں کہ انہی کے کہنے پر، انہی کے اشاروں پر ساری سیاسی جماعتوں نے، اس میں PDM پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، مل کر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ سیاسی صورتحال سے، سیاست سے دستبردار نہیں ہوتی، ہماری جنگ رہے گی، اور یہ جنگ آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان دعوے دار ہیں کہ شدت اختیار کرے گی۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی اسی شکایت میں شامل ہے، اور باقی چھوٹی موٹی جو مذہبی جماعتیں جو ماضی میں پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی تھیں یا ان کا جو طاقت تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے پلڑے میں تھا، اب وہ بغاوت پہ اتر آئی ہیں، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف اختیار کر کے بیٹھی ہیں کہ ہمیں جان بوجھ کر دیوار سے لگایا گیا ہے، ہم اس صورتحال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے ہفتے سندھ میں GDA کی طرف سے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ایک پرزور احتجاج کیا گیا تھا۔ ہزاروں لوگوں نے جام شورو بائی پاس پر اس میں شرکت کی۔ اس میں بڑی بات یہ نہیں ہے کہ وہاں ان سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی جو انتخابات ہار گئے، کس طرح ہار گئے ان کے پاس اس کے حوالے سے اپنا ایک موقف ہے، اپنے دلائل ہیں اور اپنے ثبوت ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس GDA کے احتجاج میں مسلم لیگ فنکشنل بھی شامل تھی، اس کے صدر نے بھی ایک بڑی حد تک اور سخت خطاب کیا، لیکن ہم اس سے ہٹ کر
اگر پاگارو خاندان کی بات کریں اور حروں کے روحانی پیشوا پیر پاگارو کے خطاب کی بات کریں تو انہوں نے بھی نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دے دیا کہ جو صورتحال چل رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، نہ صرف یہ پیغام دیا کہ سندھ کے حوالے سے وہاں جو سیاسی صورتحال ہے، انتخاباتی انتظامی امور ہیں جس طرح چلائے جا رہے ہیں یا جس طرح ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، یہ نہ صرف قابل قبول نہیں ہے، انہوں نے کھل کر عمران خان کی سائیڈ لی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان چور ہیں تو ہم بھی چور ہیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو 2-3 اہم میسج دے دیے۔ ایک تو یہ کہ اب حروں کا جو روحانی پیشوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجودہ پالیسی کے تناظر میں ساتھ نہیں کھڑا، اور دوسری بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ عمران خان ان کے نوجوان جنہوں نے انتخابات میں ووٹ کا استعمال کیا، یہ انہوں نے ایک رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انصاف فراہم نہیں کریں گے، راستہ روکیں گے، تو یہ طاقت کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرے گی، تو بہتر یہ ہے کہ انصاف کی راہ لیں اور انصاف کو یقینی بنائیں، ورنہ یہ صورتحال نہیں رکے گی، آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو درگاہیں ہیں اس کے حوالے سے بھی ماضی میں یہی تاثر تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے چل رہی ہیں، یا ان کا دم خم یا ان کی طاقت اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے۔ تو ایک درگاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اب اس ڈگر پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ماضی میں ان کا وتیرہ رہا ہے یا ان کا راستہ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی کی درگاہ کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ یکسر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ اس طرح کے ماضی میں مذہبی جماعتیں، درگاہیں، وہ قوتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی تھیں یا اس کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے، انہوں نے اچانک موجودہ صورتحال کے بعد بغاوت کر لی اور انہوں نے اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ روپ اختیار کر لیا۔ ایک یہ بڑا میسیج ہے میرے خیال میں، وہ پاگاروں نے بھی دے دیا، وہ مذہبی جماعتوں نے بھی دے دیا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جمہوری جماعتیں، پرو پارلیمانی جماعتیں، جنہوں نے ماضی میں جمہوریت کے لیے، پارلیمان کے لیے، عوام کے لیے، ان کے مسائل کے لیے قربانیاں دی، جدوجہد کی، اب یہ کہا جا رہا ہے، ان پر یہ الزام ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ راہ پر چل رہی ہیں اور انہوں نے پرو اسٹیبلشمنٹ ایک روپ اختیار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے سیاست میں 2 لائنیں اب کلیئر ہو کر سامنے آئی ہیں، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب حکمرانی کے حوالے سے یا وفاق میں، صوبوں میں حکمرانی کے حوالے سے اس وقت جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں کر رہی ہیں، یا اس پر یہ الزام ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں جن کو انتخابات میں کامیاب کرایا گیا، اور یہ بھانڈا نہ صرف جو ہارنے والے امیدوار ہیں وہ پھوڑ رہے ہیں، یہ بھانڈا کمشن راولپنڈی نے بھی پھوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سیاسی جماعتوں کے سنجیدہ قسم کے جو امیدوار ہار گئے ہیں وہ بھی یہی الزامات لگا رہے ہیں کہ ہونے والے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، جس کی تحقیقات کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والی حکومت جو بننے جا رہی ہے وہ قومی نوعیت کی ہو یا اتحادی حکومت کی ہو، لیکن اس کی ساکھ کے لیے، اس کی لیجیٹیمیسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہونے والے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان کی صاف شفاف تحقیقات کرائی جائے، تاکہ آنے والی حکومت کی لیجیٹیمیسی برقرار رہے اور وہ عوام کے مسائل، ملکی مسائل کے حوالے سے پیش رفت کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔